وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ساری زندگی تو گناہوں میں گزار دی، اور اب آئیے یہ توبہ کی آیتیں سنیے، پھر آپ سمجھیں گے اس کو۔ ٹاپک ہے سچی توبہ اور اصلاح کی کوشش، واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور اس میں در پردہ استحقاق، جس کو آج لیسبینزم کہتے ہیں، اس کی سزا کا اور ہوموسیکشولیٹی کا بھی تذکرہ ہے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں، یعنی 2 عورتیں، ان پر اپنے میں سے 4 گواہ طلب کرو، اور اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کر دے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے۔ تم میں سے جو افراد ایسا کر لیں انہیں ایذا دو، اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لیں تو ان سے منہ پھیر لو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ نمبر 1 لکھ لیں، جو بوجہ نادانی کوئی برائی کر گزرے، بتائی کسی نے نہیں، یا بتایا تو اہمیت نہیں۔ ہر ایک کو تو عالم فاضل ماں باپ نہیں ملتے نا آپ لوگوں کی طرح۔ ماں باپ خود دین پہ نہیں تھے، یا تھے بھی تو رسمی رواجی تھے، یا انہوں نے بس ایک چونگے کے طور پہ آپ کو دین والا کوئی ادارہ دلا دیا، باقی 24 گھنٹے تو آپ کچھ اور تھے۔ پہلی صورت نادانی میں ہو گیا، پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے توبہ قبول کرتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ آپ ہے۔ اگر آپ پہلی دفعہ قرآن سن رہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا شخص قرآن سنے اور اس آیت پہ کہ اللہ میں ہوں، یہ میں آج کروں گی، توبہ کروں گی، دیکھیے اللہ کیسے قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والا، حکمت والا، ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہتے کہ میں نے اب توبہ کی، اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر پر ہی مر جائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ موت کا انتظار نہ کیجیے، کسی لمحے آ سکتی ہے، توبہ کر لیجیے۔